السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن عبادۃ بن الصامت قال علمت ناسا من اہل الصفۃ القرآن والکتاب فاہدی الی رجل منہم قوسا۔ پیارے بھائی، سوال آپ کا تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے حوالے سے، تعلیم دینے والے کی کمائی کا بیان کہ جو شخص کسی کو پڑھا دیتا ہے پھر اس پر کچھ لے لینا یا شاگرد کا اپنے استاد کو کچھ دے دینا، اس حوالے سے آپ کا یہ سوال اس حدیث کے متعلق۔ یہ روایت سنن ابی داود میں کتاب الاجارہ باب فی کسب المعلمی، تعلیم دینے والے کی کمائی کا بیان، یعنی معلم استاد کی کمائی کا بیان، حدیث نمبر 3416۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی اور علامہ محمد زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں کہ روایت حسن درجے کی ہے، اور یہی روایت علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سلسلہ الاحادیث الصحیحہ کے اندر بھی لے کر آئے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ اہل صفا کے کچھ لوگوں کو میں نے قرآن مجید پڑھایا اور لکھنا سکھا دیا، قرآن مجید پڑھایا اور لکھنا سکھایا، تو ان میں سے ایک نے مجھے ایک کمان ہدیتاً دی، یعنی میرے ایک شاگرد نے ایک کمان، تیر کمان، ایک کمان مجھے ہدیتاً دی۔ تو جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ میں اس تحفے کے متعلق اور اس کمان کے متعلق نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ہے وہ ضرور پوچھ لوں۔ فاتیتہ، تو میں پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، فقلت یا رسول اللہ، میں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رجل اہدی الی قوسا، مجھے ایک شخص نے ایک کمان ہدیہ کیا ہے، ممن کنت اعلمہ الکتاب والقرآن، میں نے اسے لکھنا سکھایا اور قرآن پاک سکھا دیا، یعنی قرآن پاک میں سے کچھ سورت کا پڑھنا سکھا دیا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے عبادہ بن صامت سے کہا، ان کنت تحب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها، اگر تجھے پسند ہو کہ تجھے آگ کا توق پہنایا جائے تو اسے قبول کر لو۔ اب اس روایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ معلم کا تعلیم قرآن پر اجرت لینا حرام ہے، کیونکہ جہنم کا یا آگ کا توق پہنایا جانا یہ عذاب ہے، اور عذاب کا مول لینا حرام ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تعلیم قرآن پر معلم قرآن کا اجرت لینا حرام ہوا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں قاری قرآن اور حفاظ قرآن وہ بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں، پڑھانے والے اساتذہ بخاری، مسلم اور ابو داود اور ترمذی اور مشکات اور اسی طرح حدیث کی دیگر کتابیں اور فقہ کی کتابیں اور اسی طرح دیگر جو ہیں وہ علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں، تو کیا قرآن پڑھانے والا اور کیا کتابت سکھانے والا اور کیا بخاری مسلم پڑھانے والے، ان لوگوں کی کمائی حرام ہے؟ اور یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ مدارس کے اندر، وہ چاہے درس نظامی کے مدارس ہوں جہاں جو ہے وہ عالم دین ہونے کی تعلیم دی جاتی ہے، یا وہ مدارس جو حفظ قرآن کے مدارس ہیں اور تجوید قرآن کے مدارس ہیں، جہاں قرآن پاک ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، حفظ کروایا جاتا ہے، قرآن مجید کی تجوید پڑھانا سکھایا جاتا ہے، تو کیا ایسے مدرسین، ایسے معلمین اور ایسے حفاظ قرآن اور قاری قرآن جو صبح سے لے کر دوپہر 12 بجے تک، پھر دوپہر تقریباً 2 بجے سے لے کر
سیکنڈ ٹائم عصر 4 بجے تک، پھر اسی طرح مغرب سے عشاء تک بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، ناظرہ ہے یا پھر حفظ قرآن ہے یا پھر دینی دیگر علوم ہیں، یا وہ جو بچوں کو گھروں میں جا کر قرآن پاک پڑھاتے ہیں، کیا ان کی کمائی اور ان کا اس پر اجرت لینا حرام ٹھہرے گا؟ تو تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے حوالے سے امت میں موجود فقہا نے لمبی بحثیں کی ہیں، لمبی گفتگو کی ہے۔ فقہا نے اس مسئلے پر لمبی ٹاک شاک کی ہے۔ بحث سے مراد ٹاک شاک، اس پر بحث و مباحثہ کیا کہ اس معاملے کو دیکھا جائے کہ قرآن و سنت اس متعلق ہمیں کیا آگاہی دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے مختلف روایات کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل کو، اور اسی طرح اس کے بعد سلف الصالحین کے عمل کو سامنے رکھا، تو اس کی 3 صورتیں سامنے آئیں۔ نمبر 1 یہ قرآن مجید کی تعلیم مسلمان معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ تمام ایسے لوگ جو قرآن مجید کا علم رکھتے ہیں، وہ ناظرہ قرآن پڑھنے کا علم ہے، وہ حفظ قرآن کا علم ہے، وہ قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کا علم ہے، وہ عربی لغت ضرب یضرب کا علم ہے، وہ قرآن مجید کے ترجمے کا علم ہے، اور وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کا علم ہے، وہ فقہ کا پڑھانا ہے۔ تو مسلم معاشرے میں ایسے لوگ جو اسلامی علوم و فنون سے آگاہی رکھتے ہیں، ان کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے کام کاج میں سے وقت نکال کر قرآن مجید کی تعلیم دیں، دینی تعلیم دیں۔ جیسا کہ عبادہ بن صامت جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ ڈیلی اپنا کام کاج کرتے تھے، اپنی محنت مزدوری کرتے تھے، مگر اصحاب صفہ میں سے وقت نکال کر کچھ لوگوں کو قرآن مجید بھی پڑھا دیا کرتے تھے، اور یہ عمل خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ اس سے دنیا کمانا وہ غرض و غایت نہ ہو، بلکہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، اور اس پر کسی قسم کی اجرت بھی نہیں لینی چاہیے۔ یہاں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسرا یہ کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسا ادارہ بنائے جس کا کام دینی تعلیمات کو مسلمان معاشرے میں عام کرنا ہو، اور پھر لوگوں کی ذمہ داری لگائے جو صبح سے لے کر شام تک دن کے مختلف اوقات کے اندر لوگوں کو دینی تعلیم دے، وہ قرآن پاک کا ناظرہ پڑھنا، حفظ کرنا، یا پھر اسی طرح دیگر دینی علوم ہوں۔ جیسے حضرت امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ یہ انتظام کیا، اور جناب عبادہ بن صامت کو، اور جناب معاذ بن جبل کو، حضرت ابو دردہ کو رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور اسی طرح دیگر صحابہ کو، کسی کو ملک شام بھیجا تو کسی کو کسی اور ملک میں بھیجا، اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے، نہ محنت، نہ مزدوری، نہ دہاڑی، تمہارا فقط کام یہ ہوگا کہ جاؤ مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھاؤ، انہیں فقہ سکھاؤ، انہیں دینی تعلیمات سے، دینی علوم و فنون سے آراستہ کرو۔ اور یا یہ کہ اگر حکومت وقت اس طرح کا کام اپنی ذمہ داری پر نہیں کرتی، تو پھر دیندار طبقے کا اور مدارس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس نظام کو باقاعدہ طور پر سر انجام دے۔ اب ہمارے پاس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تو ابو بکر ہیں صدیق اکبر، نہ ہمارے پاس جناب امام عمر ہیں فاروق اعظم، نہ ہمارے پاس عثمان ہیں ذو النورین، نہ ہمارے پاس علی حیدر کرار، نہ امام علی علیہ السلام ہیں، جی، نہ ہمارے پاس امام معاویہ ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر حکومتی لیول پر یہ کام کریں۔ لے دے کر مدارس ہی رہ جاتے ہیں، تو اہل مدارس صبح میں، شام میں، دن میں اور رات میں یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ ایک ہے حضرت عبادہ بن صامت کی طرح کہ کوئی اپنی دہاڑی مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ یا کر لینے کے بعد کچھ وقت نکالے
اور لوگوں کو قرآن مجید پڑھا دے، تو ایسے بندے کے لیے اس حدیث کے مطابق اجرت لینا، تحفہ لینا، وہ جہنم کا توق یا آگ کا توق پہنایا جانا ہوگا۔ اور ایسا شخص کہ جو محنت مزدوری سے اور دنیاوی دھندوں سے اور کام کاج سے بے نیاز ہو کر صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، عصر بھی، مغرب بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، اندھیرے میں بھی، اجالے میں بھی وہ مدارس میں پابند کر دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، مدارس کے اندر، مدرسے میں پابند کیا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، تو ایسے کے لیے پھر اجرت لینا جائز ہوگا۔ یعنی صاحب ثروت ہے یا صاحب مال ہے، ہاں جی، تو وہ تعلیم قرآن پر اجرت نہ لے، اور پھر وہ جس کا اپنا دھندا اور کاروبار اور کمائی کا ذریعہ اور اس کی اپنے ذرائع آمدنی ہیں، اور وہ یہ کام کرتا ہے تو وہ بغیر فیس کے کرے۔ اور وہ قرآ اور وہ حفاظ اور وہ مدرسین جو خود صاحب ثروت اور صاحب مال نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو مدارس میں محصور ہیں، ہاں جی، جو مدارس کے اندر پابند کر دیے گئے ہیں، وہ عام لوگوں کی طرح بازار اور منڈی، ہاں جی، اور خرید و فروخت اور تجارت اور معاملات میں شامل نہیں ہیں، صبح شام مدرسے کی حد تک پابند ہیں، تو ان کے لیے یہ اجرت لینا درست اور صحیح ہے۔ جیسا کہ یہی ابو داود کے اندر بھی اور دیگر روایات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک سفر میں کسی کو دم کیا تو بدلے کے اندر انہوں نے بکریاں لیں، اور پھر نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے اسے جہنم کا توق، آگ کا توق نہیں بتایا، بلکہ ان کے اس عمل کی توثیق فرما کر ان کی تحسین بھی فرمائی، جیسا کہ یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ اور بخاری ہی کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، ایک عورت آئی اور نبی پاک علیہ السلام کے لیے اپنی ذات کو ہبہ کرنا چاہا، آپ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا مگر آپ کا ارادہ نہ بنا، تو ایک صحابی کہنے لگے کہ میرا ارادہ ہے، آپ میری شادی کرا دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس بیوی کو دینے کے لیے کوئی مہر بھی ہے؟ تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بس اللہ 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 کا نام ہی ہے، ہاں جی، الغرض کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ کہ دیکھ کر آؤ، شاید کہ لوہے کی انگوٹھی مل جائے۔ وہ گیا، اب حکم کی تعمیل میں جانا تھا، ورنہ وہ جانتا تھا کہ گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی کوئی نہیں۔ واپس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس، میرے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، خلاص بالکل معاملہ فنش ہے۔ تو آپ نے فرمایا قرآن پاک کتنا یاد ہے؟ اس نے کہا فلاں فلاں صورتیں یا چند آیات مجھے یاد ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوارے سے کیا کہا، ان صورتوں کو مہر بنا کر، ان صورتوں کے عوض میں اس عورت کا نکاح تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ اب اس عورت کا مہر یہ ہوگا، حق مہر، کہ جتنی آیات اور جتنی صورتیں تجھے یاد ہیں وہ اسے بھی پڑھا دے تو تیرا مہر ادا ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے جی دم کر کے بکریاں بھی لیں اور قرآن کی آیات اور صورتوں کو حق مہر خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ تو جو لوگ بے نیاز ہیں، ہاں جی، وہ تو یہ معاملہ نہ کریں، اور جو بے نیاز نہیں ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں مدرسین اور حفاظ اور قراء حضرات، وہ دنیا کے کسی کام کے نہیں ہوتے، 100 میں سے 99%۔ کچھ ایسے ہوں گے لاکھوں ہزاروں میں جو ہمیں مل جائیں گے، بلکہ کروڑوں میں کوئی ایسا ہیرا ہوگا جو علامہ احسان علیہ ظہیر شہید کی طرح ہوگا، ہاں جی، تو ان کے لیے یہ لینا درست نہیں ہے۔ باقی وہ قراء، وہ حضرات، وہ مدرسین جو احصروا فی سبیل اللہ میں آتے ہیں، جنہیں اللہ کی راہ میں روک دیا گیا، فی سبیل اللہ میں قرآن کا پڑھانا، مدارس، حفاظ اور قراء اور مدرسین، یہ حضرات بھی ہیں۔
تو ایسے لوگوں کے لیے اس پر تحفہ لینا یا اجرت لینا درست نہیں۔ اور عبادہ بن صامت کی روایت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے اور ہوتا ہے، ایک آدمی روزانہ کی بنیاد پر اپنی دہاڑی اور اپنی مزدوری اور اپنا دھندا کاروبار کر رہا ہے، کچھ وقت اگر نکال کر وہ کسی کو سورت پڑھا دیتا ہے یا کچھ پڑھا دیا اور اس کو بدلے میں تحفہ دیا گیا تو وہ تو ہرگز نہ لے۔ ہاں جی، کیوں کہ وہ احسروا فی سبیل اللہ میں نہیں آتا، اور کیوں کہ وہ بے نیاز ہے ان چیزوں سے، اس کا اپنا دھندا اپنا کاروبار ہے، وہیں سے ہی وہ اپنا معاملہ اور اپنی معیشت کو جاری رکھے۔ ایک اور حدیث بھی ہے جامع ترمذی قرآن مجید فضائل القرآن میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بعد کے زمانے میں لوگ قرآن مجید پڑھ کر اس کے ذریعے بھیک مانگیں گے، سوال کریں گے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس کی صورت کچھ یہ بنتی ہے کہ ایک بندہ لاؤڈ سپیکر لگاتا ہے یا مجمع لگا لیتا ہے اور پھر قرآن کی آیات پڑھ کر وہ لوگوں سے کہتے ہیں مجھے پیسے دو، ہاں جی، یا اس کے لیے پیسے مانگے جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن پڑھ کر بھیک مانگنا ہے، یہ صورت حرام ہے، اور صاحب ثروت اور صاحب مال کا لینا تحفہ یا اجرت وہ بھی حرام ہے، اور جو بے نیاز نہیں ہے اور دن رات صبح شام کسی اور کام کا بھی نہیں ہے تو وہ اس پر اجرت لیتا ہے تو جائز ہے اور درست ہے۔ اور فی معاشرہ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل مدارس اور مدارس کا خوب تعاون کریں، کیوں کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن کو سنبھالے ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں، اور اسلامی علوم و فنون کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں، اور فقہ کی تعلیمات کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور آج معاشرے میں، مسلم معاشرے کے اندر جی، جہاں یا پوری دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر آج جو ہے وہ دوڑ لگی ہوئی ہے زر اور زن کے لیے، لیکن اہل مدارس شاباش کے لائق ہیں، اور اہل مدارس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں نشان حیدر دیے جانے کے قابل ہیں کہ زر اور زن کی بجائے یہ قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف عمل ہیں، انہیں نہ زر کی پرواہ ہے نہ انہیں زن کی پرواہ ہے۔ لوگ زر اور زن کے پیچھے لاکھوں اور کروڑوں کی کمائیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حفاظ ہیں یا قراء ہیں یا مدرسین ہیں، باقی دنیا کے مقابلے میں دیکھیے تو کوڑیوں کے مل پر، چند ٹکوں کے مل پر پورا دن پابند ہیں، وہ چاہے مدارس میں پابند کر دیے گئے ہوں یا مساجد کے اندر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ امت میں بہترین لوگ کون ہیں؟ جو قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے ہوں، جو قرآن کریم کی تعلیم دینے اور لینے والے لوگ ہوں، تو یہ بہترین لوگ ہیں۔ اور حق بنتا ہے اور فرض بنتا ہے امت کا کہ امت کے بہترین لوگوں کی اپنے عمل سے ہر طریقے پر حوصلہ افزائی کی جائے۔